یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. پاکستان کی پہلی سلامتی پالیسی کا تم طراق کے ساتھ اعلان کر دیا گیا. معاشی سلامتی پہ زور تاکہ روایتی سلامتی قائم رہ سکے. کیا کہنا چاہیں گے امتیاز صاحب آپ؟ یہ جو نئی پالیسی آئی ہے اسے نیا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اچھا یہ کیا نیا اس سے پہلے قومی سلامتی کی پالیسی نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو اس سے ہم نے کیا نتائج اخذ کیے؟ تنقیدی نتائج. اچھا کیونکہ پچھلی ناکامی پالیسی کی ناکامی یا دنیا کے حالات بدلنے کی صورت میں بتایا جاتا کہ آخر یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کی تو واضح قومی سلامتی کی پالیسی رہی ہے اور پاکستان ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ تھا ہے اور شاید کافی عرصے تک ابھی رہے گا. تاکہ بالکل ہی معاشی بنیاد انکار کر دے کہ جی نہیں، اور انکار کر چکی ہے کہ ہم اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو اب رجوع ہو رہا ہے معاشی سلامتی کی طرف، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ کیک میں اضافہ کیا جائے. اب وہ کیک میں جو اضافہ ہوگا یعنی ذرائع آمدنی میں جو اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اخراجات میں کبھی بھی لازمی ہے اگر آپ معاشی سلامتی چاہیں گے، لیکن نہیں تو کون سے اخراجات کم کریں گے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو انسانی سلامتی کا بڑی فکر ہے. تو انسانی سلامتی کا ذکر تو سرسری طور پہ کیا گیا آخر میں تکلفاً، اور اس میں جو یو این کے جو 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے پائیدار ترقی کے جو گول دیے گئے تھے، ہدف دیے گئے تھے، پاکستان وہ پورا کرنے میں اب تک ناکام ہے. 2030 قریب آ رہا ہے. صحیح. اور پاکستان کا جو انسانی جو انڈیکیٹرز ہیں، اشاریے انسانی سلامتی کے بہت برے ہیں. تو آخر یہ اچانک تبدیلی کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ اور پہلے ہماری قومی سلامتی کی پالیسی کیا تھی؟ اور اس میں ہے نیا کیا؟ تو پہلے دیکھیں ہم پاکستان شروع سے ہی امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا. ٹھیک ہے. جب سرد جنگ چل رہی تھی لیاقت علی خان کے دورے کے بعد، بالکل صحیح ہے. اور جب ایوب خان بن گئے ڈیفنس منسٹر سول حکومت میں، آرمی چیف سٹنگ، اور ہم سیٹو سینٹو اور پاک امریکہ فوجی معاہدہ اس سب میں شامل ہو گئے، اور ہم علاقے میں امریکہ کے کہلائے موسٹ الائیڈ الائی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا بیر کا واقعہ ہوا تھا جب یہاں سے جاسوسی کے جہاز اڑائے جا رہے تھے، تو روس نے، سوویت یونین نے کہا کہ آپ ہمارے نیوکلیئر ٹارگٹ پہ ہیں اگر آپ نے استعمال کیا. تو پاکستان ایک طرح سے علاقے میں فوجدار بن گیا امریکہ کے، صحیح بہاف پہ ایک ملٹری پوسٹ بن گیا امریکہ کی. اس لیے ایوب خان کے بڑے استقبال ہوتے تھے، جس سے عمران خان بہت متاثر ہیں. کس طرح امریکہ کا صدر آ کے انہیں وصول کرتا تھا، ریسیو کرتا تھا ایئرپورٹ. پھر ہماری پالیسی لمبا عرصہ چلی سوویت یونین کے خلاف کولڈ وار پیریڈ میں، صحیح، کمیونزم کے خلاف. اس کے بعد پھر ہماری 40 سال تک ہم افغانستان کی جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کی. پہلے ہم مجاہدین کو لائے، جو جہاد تھا افغان مجاہدین کا. پھر ان کے خلاف امریکہ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی، ہم اس میں شامل ہو گئے، اور ہم نے دہشت گردی کو ایک اہم اپنی اسٹریٹجک حصہ بنایا اسٹریٹجی کا، دہشت گردی کو، اور انہیں اسٹریٹجک ایسٹ کہا. اور اب ہماری ایک اسٹریٹجک ایسٹ افغانستان میں آ گئی ہے، افغان طالبان. صحیح. تو لہذا یہ تو پرانی پالیسی تھی کہ آپ اس کا ریورسل چل رہے ہیں. اس میں زیادہ زور جو تھا پرانی پالیسی میں وہ تھا جیو اسٹریٹجی پہ. بالکل. یعنی جغرافیائی طور پہ فوجی تقاضے جو ہیں، سلامتی کے تقاضے اول ہیں اور معاشی تقاضے بعد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، ہم جیو اسٹریٹجی سے ہٹ رہے ہیں، ہم جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں. موسٹ ویلکم، آئیے واپس. اوکے. تو اب جیو اکنامکس کی طرف واپس آئیں تو بھائی پھر سلامتی کی مشیر جو ہے، اور جو اسٹریٹجک ایکسپرٹ پالیسی نہیں بناتے، اکانومسٹ، پولیٹیکل اکانومسٹ پالیسیز بناتے ہیں. اور معیشت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اگر آپ واقعی معاشی سلامتی چاہتے ہیں؟ کہ معیشت چھوٹی سی ہے، نحیف ہے، یہ لو ایکیومولیشن یعنی کم ارتکاز کی معیشت ہے، یہ کم ایڈڈ ویلیو کرتی ہے. لو گڈز جو ہیں، لو ویلیو گڈز جو ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ماسوائے چند ایک ٹیکسٹائل کی کچھ چیزیں ہیں.
اور ہمارا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑا کم ہے. ٹیکس بہت کم ہے, اب کچھ بڑا ہے لیکن بڑا کم ہے پھر بھی. اور ہمارا ٹیکس ٹو ریونیو جو سیونگ ریٹ ہے وہ بھی بڑا کم ہے. پھر ہمارا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی انویسٹمنٹ کہلاتی ہے سرمایہ کاری, وہ کم ہے. وہ کیسے معاشی سلامتی اس کے بغیر, انہیں ایڈریس کیے بغیر کیسے ہوگی؟ لیکن جو کنسرن ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اکنامک پائی جو ہے, معاشی کیک بڑا کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ معاشی کیک کیسے بڑا ہوگا؟ ایسے معاشی کیک بڑا نہیں ہوگا جس طرح کہ ہماری اکنامک پالیسیز چلی آ رہی ہیں. ہمارا صنعتی بیس نہیں ہے, ہماری زراعت بڑی پسماندہ ہے, ہمارا ہیومن بیس بہت کمزور ہے, جاہل ہے, غیر تربیت یافتہ ہے. کروڑوں نوجوان ڈگریاں لے کے یہ جاہل سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, کام نہیں ہے. تو کیسے ہم یہ اکنامک سیکیورٹی بنا لیں گے؟ لیکن اکنامک سیکیورٹی کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومن سیکیورٹی ہو. اچھا, وہ کیوں؟ دیکھیے, اکنامک سیکیورٹی اگر ہو جائے تو انسانی سلامتی تب ہوگی کہ جب آپ انسانی سلامتی پہ خرچ کریں گے, ٹھیک ہے, اس سے پرائرٹی دیں گے. آپ کی ابلیتوں میں کہاں ہے وہ کہ خفیہ جو صفحے چھپائے ہوئے ہیں اس میں تو نہیں ہے میرا خیال میں. اس میں تو ساری روایتی سلامتی چھپی ہوئی ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ صحت پہ خرچ کریں گے, آپ تعلیم پہ, اچھی تعلیم پہ خرچ کریں گے, آپ لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنائیں گے, آپ لوگوں کی ماحولیات کو ٹھیک کریں گے. مطلب یہ کہ انسانی خوشحالی سے متعلق جو چیزیں ہیں, جو 17 پیرامیٹر بیان کیے ہیں یو این نے, آپ کم از کم اسے تو ایڈریس کریں گے. آپ بجٹ اپنا سوشل سیکٹر کی طرح بڑھائیں گے, اور آپ غیر پیداواری جو بجٹ ہیں جس میں ڈیفنس بھی شامل ہے, سول ایڈمنسٹریشن کا خرچہ بھی شامل ہے, ایک ہیوج پیرافرنیلیا ہے وفاقی حکومت کا, اسے کٹ ڈاؤن کریں گے. آپ لاسز کٹ ڈاؤن کریں گے. تو وہ کوئی پلان نہیں ہے. اچھا. لیکن اگر وہ ہو بھی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیومن سیکیورٹی بھی ہو, جب تک ہیومن سیکیورٹی. اور ہیومن سیکیورٹی کیا ہے؟ ہیومن سیکیورٹی انسانی سلامتی ریاست کی سلامتی کے رد میں کے برعکس انسانوں کی خوشحالی, ان کی ترقی, ان کی پرداخت, ان کی اچھی صحت اور ان کے بنیادی حقوق کی پاسداری سے ہوتی ہے. یہ ایک ہولسٹ نظریہ ہے ٹھیک انسانی سلامتی کا. یہ ایک نہیں ہے کہ آپ کچھ حصوں میں ڈال دیں, کچھ جگہ کر دیں, کچھ کوئی کارڈ دے دیں, کبھی کوئی کون سا کارڈ نکال آتے ہیں. اس سے غریبی ختم نہیں ہوتی, اس سے غریبی برقرار رہتی ہے. بالکل. تو پاورٹی کے خلاف ایک بڑا لمبا چوڑا منصوبہ بنانا پڑے گا اگر آپ باقی انسانی سلامتی چاہتے ہیں. تو بھئی اگر آپ نے جو اسٹریٹجک منظر کو علیحدہ کر دیا ہے, یعنی امپیریٹیوز کو, اور جو اکنامکس میں, تو پھر آپ علاقائی تجارت کریں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ ہندوستان کے بارے میں جو آپ کا ایک, یا ہندوستان کا پاکستان کے بارے میں جو رویہ ہے کنفلکٹ کا, انٹرنل کنفلکٹ کا, وہ ختم کرنا پڑے گا, وہ آپ کو بدلنا پڑے گا. صحیح. آپ کو چینی ماڈل جو ہے کہ ان کا بڑا سخت جھگڑا بڑھ گیا ہے, ابھی آپ دیکھتے ہیں کتنا لمبا ان کا سٹینڈ آف رہا ہے ہندوستان کا اور چین کے درمیان. جی. تو وہ, لیکن ان کی تجارت جو ہے 130 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ماڈل یہ ہے کہ آپ اپنا اختلاف رکھیں, علاقائی اور سرحدی اختلاف رکھیں, اس پر بات چیت کرتے رہیں, جیسے ہمارا کشمیر کا معاملہ ہے, لیکن اس کے ساتھ تجارت, کاروبار اور دیگر تعلقات کو آپ ان سے نہ جوڑیں. مجھے چیز بتائیں, یہ ماڈل پاکستان اور انڈیا فالو کیوں نہیں کریں گے؟ پاکستان کی طرف سے پرابلم آ رہی ہے, انڈیا کی جانب سے بھی سیم رویہ ہے؟ دیکھیں, یہ کبھی انڈیا کا ہوتا ہے, کبھی پاکستان کا ہوتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کے رول بدلتے رہتے ہیں. اچھا. کبھی پاکستان ہاکش رویہ اختیار کر لیتا ہے, کبھی انڈیا کر لیتا ہے بات چیت کے بارے میں. پہلے انڈیا کہتا تھا جی دہشت گردی آپ بند کریں کراس بارڈر, ٹھیک. ہم کہتے تھے جی کور ایشو کشمیر کا ہے. تو اب تو ہمارے تعلقات ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش کا کیا معاملہ ہے, وہاں معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, اور انسانی سیکیورٹی بھی بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ڈیفنس بجٹ ہی نہیں ہے, بہت معمولی ہے. صحیح. ہم برطانیہ سے ڈبل خرچہ کر رہے ہیں اپنے جی ڈی پی کا اپنے دفاع پہ. ٹھیک. برطانیہ کرتا ہے 2%, ہم کرتے ہیں 3.4% سے بھی قریب, جو ظاہر ہے, جو ظاہر نہیں ہے اس کے علاوہ ہے. اچھا. تو اگر آپ نے جو اسٹریٹجک کنسرنس کو کم کرنا ہے اور آپ نے جو اکنامکس لانی ہے, تو پھر خطے میں آنا جانا, خطے میں تجارت, خطے میں
باہمی معاشی تعاون راہ ہموار کرنی ہوگی اس راہ ہموار کرنی پڑے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہی اینٹی انڈیا یا انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کا آ جاتا ہے, اور وہی ہمارے کور ایشوز ویسے ہی ہم ان شرائط کے ساتھ کہ بالکل جی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یا 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوں گے تب تک بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. مطلب جب وزیر اعظم صاحب بات ہوتی ہے سدھو کو بلانے کی, سدھو صاحب کو, تو وہ بلاتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں کرتارپور اوپننگ پہ, اس ٹائم پہ معاملہ تو اور ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں جو ہے بہتری کی جائے تو وہ کہتے ہیں جب تک کشمیر کا معاملہ سالو نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ اچانک آ گیا کیونکہ اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ ایل او سی پہ فائر بندی ہو گئی, بات چیت بھی چل گئی تھی, بیک چینل پہ چل رہی تھی, اور یہ تجارتی معاہدہ جو زرداری صاحب کے زمانے میں اور منموہن سنگھ حکومت کے درمیان ہوا, میں سمجھتا ہوں وہ منموہن سنگھ وزیر اعظم کا پاکستان کے لیے ایک بڑا کنسیشن تھا, رعایت تھی, اور وہ ڈیلے ہو گیا اس لیے کہ نئی حکومت چاہ رہی تھی کہ جب نواز شریف کی حکومت آئے تو ان سے معاہدہ کر, بالکل ٹھیک, لیکن بعض اسے ڈسٹرب کر دیا گیا. ایل او سی پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ سب کچھ رہ گیا. صحیح. اور وہ بہت اچھا تجارتی معاہدہ تھا, اور اس میں یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں مارکیٹ تلاش کرتے پتے ہیں. سارک بند پڑا ہے, اس میں یقیناً بھارت کا رویہ کافی افسوسناک ہے سارک کے حوالے سے. سارک کو تو آپ بند نہ کریں, سارک تو ایک, لیکن وہاں پہ ہمارے یہاں بمشکل 2% سے 5% کے درمیان, اب تو اس سے بھی کم ہے. اب ہماری تجارت ہوتی ہے ہندوستان کے ساتھ وایا دبئی, اس کا تکلف بھی نہیں ہے. وہ جہاز اب وہ کاغذ واغذ بن جاتے ہیں, وہ بامبے سے کراچی آ جاتے ہیں جیسے وہ دبئی سے آ رہے ہیں, نہ اس میں ہمیں ٹیکس ملتا ہے, نہ اس سے ہماری تجارت یک طرفہ رہ جاتی ہے. تو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ جو پھر ہم کہتے ہیں جی سینٹرل ایشیا تک ہم کراسنگ میں بیٹھے ہیں, جنوبی ایشیا کی اور ویسٹرن ایشیا کی اور سینٹرل ایشیا کی, تو بھائی پھر آپ یہ کھولیں راستے تجارت کے, تبھی فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اب آپ یہ مت پوچھیں کہ چین پاکستان کے ذریعے جائے گا سینٹرل ایشیا. چین تو پہلے ہی سینٹرل ایشیا سے کنیکٹڈ ہے, قازقستان سے بھی ہے, ازبکستان سے بھی ہے, اور یہ ہمارے بیچ میں اور سینٹرل ایشیا میں صرف وخان کوریڈور ہے. صحیح. کیا چین اور پاکستان مل کر وخان کوریڈور کو نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ 18 میل کا ہے, 18 کلومیٹر, یہ 18 میل کا ہے. صحیح. تو 18 میل کا تو برج بن جاتا ہے, چینی 2 سال میں بنا دیں گے. صحیح. تو وہ نہیں خواب پورا ہوگا جب تک ہم, اور اس سے فائدہ اٹھائے گا چین اور ہندوستان زیادہ زیادہ, ہم بھی اس سے فائدہ لیں گے بجلی کے. اور اچھا پھر آپ دیکھیں اس پالیسی میں کوئی ذکر نہیں ہے ایران کے بارے میں, بس فقط وہ بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی. پھر امریکہ کی یادیں بہت ستا رہی ہیں. صحیح. اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے آپ سے تعلق رکھنا ہے کہ جو افغانستان سے جو فال آؤٹ ہو رہا ہے امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد, اس سے کچھ مینیج کرنے کے لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو جی وسیع بنیاد تعلق بنانا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہے, نہ ان کا انٹرسٹ ہے. انہوں نے ایشیا پیسیفک علاقے میں اپنا بنیادی اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ بنا لی ہے. کافی عرصے سے کلیئر ہے یہ تو, یہ بات تو کافی عرصے سے کلیئر ہے. اچھا پہلے ہم بڑے اعتراض کرتے تھے, ڈی ہائفنیٹ کر دیا کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہمارے تعلق علیحدہ ہے, پاکستان کیسے واسطہ نہیں. اس پہ ہم بڑے جزبز ہوئے, اور یہ سارا ایک ٹرانزیکشنل تعلق تھا کہ آپ یہ کام کر دیں ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے. ساری جو افغان وار اور ٹیرر تھی اس میں یہی ہوا, یہ آپ کام کر دیں اتنے بلین لے لیں, اتنے ملین لے لیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ نہیں, ہمیں جب بھی وہی ڈالی جائے جو ایوب خان کے زمانے میں تھی, ٹھیک ہے, جو سیٹو سینٹو کے زمانے میں تھی. وہ زمانہ گیا. اب ہم ابھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بہت پرو امریکن ایلیمنٹ بیٹھے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ چین سے جو ہمارا تعلقات تھے خراب نہیں ہوئے ہیں, اس میں سست روی آئی ہے. سی پیک پہ عمل درآمد سست روی کا شکار ہوا ہے, اور وہ جو پچھلی منصوبے جو انویسٹمنٹ ہیں وہی پورے ہو رہی ہیں, نئے منصوبے نہیں شروع ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں چائنا جو ہے اس بات پر کچھ اعتراض نہیں کر رہا؟ چائنیز کو یقیناً اس پہ وہ ہے کہ وہ ایک بیان بھی آیا تھا کہ ایک فون پہ پالیسی بدل جاتی ہے. یہ ایران سے آیا تھا. بالکل. اور یہ وہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں, لیکن چینی ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس طرح نہیں کہتے جس طرح وہ عام طور پہ امریکہ والے ہمیں کہتے ہیں صاف صاف, وہ ایسی بات نہیں کرتے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی دیکھیں نا, اب پھر وہ اس کا مقابلہ ہے روایتی جو ہماری دفاع ہے, روایتی سلامتی ہے. اس میں دیکھیں اب چین
ہندوستان میں اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلے کا خریدار ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ اب چین سے لگ گیا ہے، صحیح، اور چین کا مقابلہ امریکہ سے لگا ہوا ہے، اور چین بہت تیزی سے اپنی فوجوں کو ماڈرنائز کر رہا ہے، ٹیکنالوجی میں بہت کئی معاملات میں امریکہ سے آگے چلا آگے گیا ہے۔ چلا گیا، بالکل، امریکہ کو تشویش ہو رہی ہے، ابھی چین اور روس کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے ایک بڑا سلامتی کا۔ اچھا، جی ہاں، یہ بڑی نئی ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک، یہ جو اب پوٹن جا رہے ہیں نا ونٹر، یہ جو ہو رہی ہے اولمپکس ہو رہی ہیں، تو وہ صرف وہاں پہ اولمپکس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، obviously اسپورٹس جو ہے وہ تو اب بہت وہ ہوتا ہے، اور عمران خان بھی جا رہے ہیں، تو ایک نئی الائنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے سے تعلق نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے، جس سے فائدہ مل سکتا ہے اس سے ہم کیا وجہ ہم کنفیوز میسج کیوں دیتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ اٹیونڈ ہے ٹو امیریکنز، کافی پرانا ہمارا تعلق ہے، اوکے، اور ان کا دل ادھر ہی جاتا ہے، ان کا دل چائنا میں نہیں ہے، ان کا دل امریکہ میں ہے۔ اچھا، اور آپ دیکھیں نا گلف میں پالیسی بدل گئی ہے، سعودی عرب کی اور یو اے ای کی، وہ کافی پرو انڈیا پوزیشن لے رہے ہیں، بالکل، وہاں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی لاسٹ اور ایئر سے حوالے بڑے سے بھی۔ چینجز نظر آ رہے تھے، لیکن ہم ایران کے بارے میں ویسی ہمیں جو تھی ریزرویشن کہہ لیں یا ہچکچاہٹ، وہ برقرار ہے، اپولوجیٹک ہم ابھی بھی ہیں، اور یہ جو ملبہ گرنے جا رہا ہے اب ہمیں افغانستان کا، ہم پہ شروع ہو گیا ملبہ گرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی نیا پن نہیں ہے، ڈونٹ تھنک افغان اس ملبہ میں ہم لوگوں نے، سنجیدگی یہ بھی نہیں ہے، اس میں صرف اتنی سی غرض ہے کہ ذرا ریونیو بڑھ جائے ٹھیک ہے، تاکہ فوج کے خرچے جو ہے، اخراجات نہیں کم کریں گے ہم، حالانکہ افیکٹو ڈیفنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے رہنا چاہیے، صحیح، لیکن اس کے لیے آپ کاسٹ افیکٹو ڈیفنس لا سکتے ہیں، اتنا بڑا آپ پہلے کہتے تھے یہ نیوکلیئر، اب نیوکلیئر بم بنا لیا ہم نے، اب تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل، لیکن ہم روایتی جنگ کی اسلحے میں بھی بہت زیادہ دوڑ لگا رہے ہیں، ہماری بہت مقابلہ ہے، ہم چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے 400 یہ جو آ رہے ہیں میزائلز لگائے ہیں انہوں نے روس سے لے کر ہمارے بارڈرز پہ لگ گئے ہیں انڈیا نے، تو وہ اینٹی بیلسٹک میزائلز ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں اس کا توڑ بھی ہمیں کوئی کہیں سے چائنا سے مل جائے، ہم چائنا سے نئے جہاز بھی لے رہے ہیں، اچھا، پرانے جہازوں کو ہم نے اپ ڈیٹ بھی کیا ہے، امپروو کیا ہے، نئے جہاز لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے F-16 بڑے پرانے ہو گئے، تو لہٰذا وہ اب ہم اس اسلحے کی دوڑ میں بھی شامل ہیں، اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی اکنامک سیکیورٹی کیوں نہیں ہو سکتی، کہ چھوٹی سی معاشی بنیاد ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دیو ہیکل سلامتی کا یا سپر اسٹرکچر ریاست کا بلائی ڈھانچہ کھڑا ہے، اتنی بڑی بیوروکریسی ہے، اتنی بڑی فوج ہے، صحیح، اس کے نیچے چھوٹی سی معیشت ہے جس کا دم نکل گیا ہے، وزن اٹھانا مشکل تو یہ جو اب آئی ہے نا معاشی سیکیورٹی کی بات، وہ بنیادی طور پہ معیشت کا دم نکل گیا ہے، اب ہمارے ریونیوز بڑھیں گے لیکن ہمارے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارا آپ دیکھیں اس سال بھی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے ہمارے ٹارگیٹ سے آگے ہونے جا رہا ہے، لیکن حکومت تو مان نہیں رہی، کہہ رہی پروفٹ میں جا رہے ہیں ہم لوگ، بہت اچھی جا رہا ہے کام، وہ مارتے رہے، وہ تو یہ کہتے ہیں مہنگائی بھی نہیں ہے، اب ان کی ہول سیل جو ہے انفلیشن وہ ہے 26% پہ، اور ضروری اشیاء کی ہو گئی ہے 20% سے اوپر، اور یہ اب تیسرے نمبر پہ ہم آ گئے ہیں، ایک اور ملک ہے ترکی ہے، اس کے بعد پاکستان کا تیسرا نمبر ہے، اور صبح شام کہہ رہے ہیں جی نہیں ہمارے یہاں افراط زرین مہنگائی نہیں ہے، وہ خاص طور پہ ہمارے دوست بہت ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ اچھا، ویسے امتیاز صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کی جو ہے وہ ایسی کیا پیداوار ہے جس کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان جو ہے وہ، ٹیکسٹائل صرف ہے ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، ویسے آپ کے خیال میں جو مین پاور ہے اس کو ٹرین کر کے اگر باہر، مین پاور تو ہماری گئی ہے $30 ارب ہمیں ملنے جا رہے ہیں اس سال بھی، لیکن ہمارے پاس ہیومن اسکل اور ہیومن ریسورس کی ٹریننگ کا بندوبست ہی نہیں ہے، ہمارے اسکولوں کا اور کالجوں کا نصاب بہتر کرنے کے بجائے الٹا انہیں مدرسہ بنا دیا گیا، بالکل اس کو ایک اسٹیپ نیچے لے آئے، تو ہمارے پاس نہ کوئی ایجوکیشن سسٹم، ہمارا انتہائی بیک ورڈ ہے، اور انتہائی ہمارے 40% بچے تو اسکول سے باہر ہیں اور اسٹنٹڈ ہیں، اور ہماری کتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور کتنی غریبی، آلموسٹ 40% ہماری پاپولیشن اس وقت غریبی سے نیچے ہے، اور ہم اب اگر بات کر رہے ہیں انسانی سلامتی کی تو لائیں پھر انسانی سلامتی کو نمبر 1 پہ، پھر آپ کو ٹریڈیشنل سلامتی کم کرنی پڑے گی، پھر آپ کو جنگ بازی اور بڑے بڑے جو ہم نے ایکسیسو سیکیورٹی ایجنڈاز بنائے ہوئے ہیں انہیں کم کرنا پڑے گا، انہیں
حقیقت پسند بنا کر نیچے لانا پڑے گا. اسی طرح کور ایشوز پہ ہمیں دوبارہ سے اپنی پالیسی سوچنی پڑے گی, کتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح کے ہم سولوشن چاہیں گے. کشمیر کا حل تو جلدی ہونے والا نہیں ہے, تو ہم یہ آئندہ 20 سال 50 سال صرف لڑائی جھگڑے میں گزار دیں گے. بھائی آپ کشمیر پہ اپنی پوزیشن جو لی ہوئی ہے آپ رکھے ملے, بلکہ ہم اس میں پیچھے ہٹ گئے ہیں. جب بھی مشترکہ کے زمانے میں کہاں گئی تھی اقوام متحدہ کی قراردادیں, اور ہندوستان کا کہاں رہ گیا تھا ٹوٹ ٹنگ کا نظریہ, وہ جو 4 نکات پہ اتفاق ہوا تھا. تو ڈپلومیسی کو موقع دینا چاہیے, اور آپ واقعی تجارت کو اور معیشت کو اپنی اولویت بنائیں, اور علاقائی تعاون کو اور انسانی سلامتی پہ توجہ دیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ فیل ہو گئے کہ 18ویں ترمیم آپ چاہتے تھے ختم ہو جائے, پھر آپ چاہتے تھے کہ اچھا جی NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے تاکہ صوبوں پہ سود کی قسط کا اور دفاعی اخراجات کا کچھ بوجھ ڈال دیا جائے, ڈیڈکشن کر لی جائے. وہ تو صوبوں نے کرنے نہیں دیا. تو لہٰذا اب یہ پالیسی آئی ہے کہ اس سے ہماری جو علل تللے ہیں قومی سلامتی کے وہ پورے کر سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری سلامتی ہم اس سے غفلت برتیں, ہمارے پاس کافی ہے, بس اسے یہاں روک لیں اور اس دور سے نکلیں. ہندوستان سے ہم نہیں دوڑ سکتے, اور ہندوستان چائنا کے ساتھ نہیں دوڑ سکتا. چائنا امریکہ کے ساتھ دوڑ سکتا ہے, لیکن پاکستان ہندوستان کے ساتھ نہیں دوڑ سکتا, اور ہندوستان چائنا کے ساتھ اصلی کی دوڑ میں نہیں آگے جا سکتا. تو ہمیں ایک حد لگا دینی چاہیے اپنے آپ پہ, تو تبھی اس کا ہوگا. پھر یہ دیکھیں بھائی آپ ایک بندہ آ گیا ہے جی, ایک کوئی ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, اور انہوں نے بیٹھ کے ایک مضمون لکھ دیا ہے. اس طرح آپ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں, زیر بحث لاتے ہیں, اور بنیادی طور پر اس پالیسی کو اور معاشی سلامتی کی پالیسی کو اکانومسٹ کو اور پولیٹیکل اکانومسٹ کو اور عوامی نمائندوں کو مل کر بنانا چاہیے, اور قومی سلامتی کے مشیروں کو بیک سیٹ لینی چاہیے. صحیح, بات آپ بالکل ٹھیک کریں. لیٹس ہوپ دیٹ دے تھنک اباؤٹ اٹ. بہرحال تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.